بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دین اسلام کا ایک اہم رکن روزہ ہے، جس کے بغیر مسلمان کا دین نامکمل ہے۔ روزہ ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان دین اسلام کے کسی بھی رکن کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آج کی ویڈیو میں 10 ایسے لوگوں کا ذکر کیا جائے گا کہ جن پر روزہ فرض نہیں، یعنی انہیں روزہ معاف ہے، انہیں روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، پہلا شخص جسے روزہ معاف ہے وہ ہے بیمار، یعنی جو آدمی بیماری کے سبب روزہ رکھنے کی سخت نہ رکھتا ہو تو بروز قیامت اسے روزہ چھوڑنے کی سزا نہیں ملے گی۔ ناظرین گرامی، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت میں کس قسم کی بیماریوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ یعنی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ انسان کو ہلکا سا بخار ہو یا زکام ہو اور بندہ کہے کہ میں تو بیمار ہوں اور اب روزے نہیں رکھوں گا۔ یاد رکھیں کہ اگر آدمی کو زکام ہے، سر میں درد ہے یا جسم کے کسی حصے میں درد ہو رہا ہے، اگر آدمی اس حالت میں روزہ چھوڑ دیتا ہے اس کو سخت گناہ ہے۔ یہاں ایسا مرض کا ذکر ہوتا ہے کہ آدمی کو بہت سخت قسم کا مرض ہو، ڈاکٹر بیمار کو یہ کہہ دے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکے اور پیاسے رہے تو تمہارا مرض مزید بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ تمہاری موت ہونے کا خطرہ ہے۔ اس حالت میں آدمی کو روزہ چھوڑنے کی چھوٹ ہے، یعنی ایسی بیماری کہ جس میں بھوک پیاس رہنے سے موت کا خطرہ ہو یا پھر دوائی وقت پر نہ لینے سے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو، تو ایسے انسان پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی چھوٹی سی بیماری کو لے کر روزہ نہ رکھے تو اس کو سخت گناہ ہوگا۔ اگر وہ چھوٹی موٹی بیماری میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر انسان کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اب وہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بیماری اس کو موت کے منہ میں لے جانے والی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کر جائے کہ مجھ سے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، اس کا فدیہ ادا کر دینا۔ روزوں کو چھوڑنے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو دونوں وقت کا کھانا اتنا دینا کہ وہ کھانا کھا کر سیر ہو جائے۔ نمبر 2، حاملہ عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک پیٹ خالی رکھنے پر اس کو یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے جان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جب عورت اپنے بچے کو جنم دے صحت یاب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ یہاں دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کو ماہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ایسی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو لازمی روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتی تو اس کو سخت گناہ ہے۔ نمبر 3، برا آدمی۔ اگر ایک آدمی کو اتنا بڑھاپا آ گیا ہے، وہ کافی کمزور اور بیمار ہو گیا ہو، اس کو اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ اس کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، اس کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے اپنے پیٹ کو زیادہ دیر تک خالی رکھا تو مجھے موت ہونے کا خطرہ ہے، اس بوڑھے آدمی کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے برے آدمی کے لیے بھی روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیے گئے ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے فدیہ یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی بہت طاقت آ جائے تو اس کو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر لے۔ اگر بوڑھے آدمی کو بڑھاپے نے اتنا گھیر لیا ہو کہ اس کو یقین ہو کہ اب میں طاقتور نہیں ہو سکتا، اس حالت میں اس کو اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو صبح اور شام پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں پر یہ واضح کر دینا بہت ہی بہتر ہوگا کہ قدیم زمانوں میں عورتیں دوسروں کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں، وہ 2 یا 3 سال بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں، ایسی عورتوں کو دائی کہا جاتا تھا۔ لیکن اب قدیم زمانوں کی طرح دائیاں دوسرے لوگوں کے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں۔ یہاں ایسی ماؤں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر ان ماؤں کو ڈاکٹر یہ بات کہہ دے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکی اور پیاسی رہی تو تمہارے بچے کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے یا بچہ دودھ سے محروم ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کو بھی روزے بعد میں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو اپنے چھوٹے گئے روزوں کو پورا کر لیں۔ نمبر 5،
पागल आदमी, जिस आदमी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो, वो हर वक्त इधर उधर की बातें करता रहता हो, उसको ये खबर ना हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, उसके लिए भी रोज़े ना रखने का गुनाह नहीं है। इसके अलावा ऐसा आदमी जिसको ऐसी बीमारी हो कि वो अचानक अपने होशो आवाज खो बैठता हो, तो ऐसे आदमी को भी रोज़ा छोड़ने का गुनाह नहीं होता। जब वो ठीक हो जाए तो अपने छोड़े गए रोज़ों को पूरा कर ले। नंबर 6, हैज़ व नफास वाली औरतें। ऐसी औरतें जिनको हैज़ हो रहे हो, उन पर ऐसी हालत में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। नफास यानी कि ऐसी औरत जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, उसका अभी खून आना बंद ना हुआ हो, उस पर भी ऐसी हालत में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर हैज़ और नफास वाली औरतें रोज़ा रख भी लेती हैं तो उनको सवाब की बजाय सख्त गुनाह होगा। हैज़ और नफास वाली औरतों को चाहिए कि जब वो पाक और साफ हो जाएं तो अपने छोड़े हुए रोज़ों को पूरा कर लें। अगर ऐसी औरतें पाक और साफ होने के बाद अपने रोज़ों को पूरा नहीं करती तो उनके लिए सख्त गुनाह है। नंबर 7, मुसाफिर आदमी। अगर सफ़र की मुसाफत की मकदार कम से कम 38 मील या उससे ज़्यादा है तो ऐसे शख्स को अपने शहर की हदूद से निकलने के बाद रोज़ा रखने या ना रखने का इख्तियार होगा, और ना रखने की सूरत में बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करना लाजमी होगी। ताहम अगर सफ़र के दौरान रोज़ा रखने में सहूलत है, दुश्वारी नहीं है तो रोज़ा रख लेना बेहतर है। अगर रोज़ा रखने में मुशक्क़त और दुश्वारी है तो उस सूरत में रोज़ा ना रखने की भी इजाज़त है। और अगर शरई सफ़र में मुशक्क़त बहुत ज़्यादा हो, जिसका तहम्मुल रोज़ेदार के लिए मुश्किल हो, तो रोज़ा ना रखना बेहतर है। बहर दो सूरत बाद में उस रोज़े की क़ज़ा कर लें। नंबर 8, ऐसा आदमी जिसको जान जाने का खतरा हो। अगर किसी आदमी के पास कोई ताकतवर आदमी हथियार लेकर आ जाए और कहने लग जाए कि अगर तुमने रोज़ा रखा तो मैं आपको जान से मार दूंगा, ऐसे आदमी के लिए भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है। जब उसके सर से ये खतरा टल जाए तो उसको चाहिए कि अपने छोड़े गए रोज़ों को पूरा कर ले। अगर वह अपने छोड़े गए रोज़ों को पूरा नहीं करता तो उसको सख्त गुनाह होगा। नंबर 9, नाबालिग बच्चा। इस बात का इल्म हम सबको है कि रोज़ा बालिग पर फ़र्ज है जो अपने होशो आवाज़ में हो। नाबालिग बच्चे को रोज़ा न रखने का कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई बच्चा 10 या 11 साल का हो जाए और रोज़ा रखने की ताकत रखता हो, उसको चाहिए कि वो रोज़ा रख ले। अगर 10 या 11 साल का बच्चा रोज़ा नहीं रखता तो उसके वालिदैन को चाहिए कि उस बच्चे पर सख्ती करके उसको रोज़ा रखवाएं। नंबर 10, सांप काट दे या कोई ऐसा जख्म या हादसा हो जाए कि जान जाने का खतरा हो, तो ऐसी सूरत में रोज़ा तोड़ देने का कोई गुनाह नहीं होगा। नाज़रीन गरामी, जिन लोगों ने इन उज़रों के सबब रोज़ा तोड़ा, उन पर फ़र्ज़ है कि उन रोज़ों की क़ज़ा रखें, और इन क़ज़ा रोज़ों में तरतीब फ़र्ज़ नहीं, लिहाजा अगर इन रोज़ों के पहले नफल रोज़े रखें तो ये नफली रोज़े होंगे, मगर हुक्म ये है कि उज़र जाने के बाद दूसरे रमज़ान के आने से पहले क़ज़ा रख लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन आमीन। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियो के साथ, उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।